میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ اور نماز، آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں، جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے، سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن۔ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی تو عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل، حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا۔ آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا، آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا۔ آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے۔ عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی جدوجہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکلوں، ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے، وہ سارا ہی لے آئے تھے۔ میری دوڑ رہی، یہاں بھی دوڑ ہے، میری عزت کرو، میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، معاذ اللہ میرا اکرام کرو، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، قبیلے میں، برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ نام رکھتا ہوں، میں فلاں سیاسی، سماجی، فلاحی، رفائی تعارف رکھتا ہوں، میرا فلاں معاملہ ہے۔ یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی، اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی، مجھے بھی مانا جائے، مجھے بھی گنا جائے، مجھے بھی شمار کیا جائے، میرا بھی نام ہو جائے، مجھے بھی عقلوں میں رکھا جائے، قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے۔ جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو، تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی،
اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جدوجہد کرنی، جس میں دوڑنا تھا، جس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے۔ بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو ابھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں، ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا۔ ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں، بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار۔ ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا، ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی، اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں، وہ اپنے لفظوں پر، جملوں پر، زبانوں پر، انداز پر کنٹرول کرتے تھے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے، بچے اثر قبول کرتے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے۔ کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جدوجہد کریں؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے، نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اب مزاج میں حلم، بردباری، وقار، وزاداری، یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے؟ کب بچپنا ختم ہوگا؟ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے۔ کہا جناب کیا معنی؟ کہنے لگے معنی یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے، جس دور میں سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، سمجھ گئے بات کو۔ ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی، ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا معیار یہ نہیں تھا، معیار بلند ہے آپ کا، آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے۔ اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے، کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے، کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ پڑے، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، کئی لوگ رخصت ہو گئے، تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑے؟ بچوں کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کا ہونا تھا، قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کو دفن ہونا تھا، کسی کی کل خانی میں چہلوں میں شرکت کر کے آ گئے، کسی کی ہونی تھی میری ہونی نہیں ہے۔ اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے، آگے بڑھا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے، کھجور کھا رہے تھے، بخاری شریف ہے۔ اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کی منہ سے نکال دی۔ کیا معنی؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جدوجہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی۔ انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ اوہو، ہمارا تو جناب وہ میرا پروگرام بن گیا، بس میں حج کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے ولی اللہ ہو جانا، بھائی یہ بچوں کی شادی ہو جائے، تھوڑے سے کام ہے، میں پھر مسجد میں ہی ہوں۔ بھائی دلی تو بڑی دور ہے، دلی دور ہے، یہ آپ جو باتیں سنا رہے ہیں یہ تو لمبی ساری بات ہے، یہ تو کام شروع کر دینا چاہیے تھا، اس پر تو عمل شروع کر دینا، روکا کس نے؟ آپ بچوں کے بیاہ بھی کریں لیکن ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں، آپ ڈیوٹی پہ بھی جائیں، رزق حلال بھی کمائیں، پر اگر رب توفیق دینا تو سویرے اٹھ کے ایک سپارہ قرآن مجید کا تلاوت بھی فرمائیں، اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کریں، نیکیوں کے ساتھ جد و جہد کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رزق حلال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خیر کے ساتھ بانٹنا ہے، تو پھر اس میں جلدی کریں، پھر دیر نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اور جہاں بھول گیا گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ درگزر فرما